آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 201 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار 31واں حصہ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا ہولناک ظلم و تشدد حصہ چہارم۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ قریش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت رسانے کا کوئی واقعہ سنائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز قریش کے روثہ ہجر میں اکٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل نکلا، کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کے طرز عمل پر جتنا صبر کیا ہے کبھی ایسا صبر ہم نے نہیں کیا۔ اس نے ہمیں احمق کہا، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے دین کے عیب نکالے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دی اور ہمارے قومی اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا۔ اس نے ہمیں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کعبہ شریف تک پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کرنے لگے۔ جب قریش کے مجمع کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھپتیاں کسیں اور نازیبا جملے کہے، جن کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب دوسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ میں نے دیکھ لیا ناراضی کے اثرات پھر چہرے اقدس پر نمایاں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے طواف میں مصروف رہے۔ تیسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو انہوں نے پھر وہی نازیبہ حرکت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، بڑے غصے سے فرمایا، اے گروہ قریش، میری بات سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے اوزان خطا ہو گئے، سب یوں سہم گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، حتیٰ کہ ان میں سے جو بڑے تیز و ترار تھے وہ بھی بڑی نرمی سے محبت بھری باتیں کرنے لگے۔ اے ابو القاسم، تشریف لے جائیے، ایسا تلخ جواب آپ کی عادت نہ تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے روز کفار پھر ہجر میں اکٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں موجود تھا۔ ایک دوسرے کو کل کے واقعے پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، کل تم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر جب وہ آیا اور اس نے تمہارے منہ پر تمہیں چھڑکا تو تم جواب تک نہ دے سکے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارے لیے یہ بزدلی باعث ننگوار ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمودار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا اور گھیرے میں لے لیا اور بڑبڑانے لگے، تم وہ ہو جو ایسا کہتے ہو، تم ہمارے بتوں کے بارے میں ایسا کہتے ہو، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرت اور حوصلے سے ان کو جواب دیتے رہے، ہاں بے شک میں ایسا کہتا ہوں۔ اس اسنا میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے پلو پکڑ لیے۔ ان کے اس جمکٹے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ کفار کی اس زیادتی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلند آواز سے ڈانٹ رہے تھے، خدا تمہیں ہلاک کرے، کیا تم ایک ایسی ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈانٹنے سے وہ کافر منتشر ہو گئے۔ ان سنگ دلانہ ایذا رسانیوں کا سلسلہ سال ہر سال جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی وحدانیت کے عقیدے کو عام کرنے کے لیے ان تمام سختیوں کو ہنستے مسکراتے برداشت فرماتے رہے۔ ارشاد گرامی ہے، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزریں کہ میرے لیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار۔ اگرچہ سارے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرنے میں مقدور بھر کوشاں رہتے تھے، لیکن 5 سردار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کرنے اور طرح طرح کے الزامات عائد کرنے اور پھپتیاں کہنے میں دیگر سب کفار سے بازی لے گئے تھے۔ جب ان کی دل آزاریاں انتہا کو پہنچ گئیں اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نازک کو ہر وقت دکھ پہنچانا اس کا شیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ ان پانچوں کے نام یہ ہیں: ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حارث بن قیس، اسود بن عبد یعوس اور اسود بن مطلب۔ ان واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت، حقارت، عداوت اور عناد کے کتنے جذبات شعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اگر بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوتا تو تعمیل حکم کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ عراج کا ایک آدمی اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکے آیا۔ ابو جہل کو اونٹ پسند آ گئے اور اس سے خرید لیے، لیکن قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ صبح کو دے دوں گا، شام کو آ کر لے جانا۔ اس صبح شام کے چکر میں کئی دن گزر گئے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو گیا۔ تنگ آ کر وہ وہاں پہنچا جہاں قریش اپنی مجلس سے جمائے بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم شریف میں پاس ہی مصروف عبادت تھے۔ اس مظلوم اور پردیسی شخص نے قریش سے اپنا ماجرا بیان کیا اور فریاد کی کہ کون ہے جو مجھ غریب الوطن اور بے یار و مددگار کی امداد کرے اور ابو جہل سے میری رقم لے کر دے۔ قریش نے عذرائے تمسخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کو کہیں تو تیرا کام بن جائے گا۔ وہ شخص جو یہاں کے حالات سے بے خبر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی ضرورت مند کو مایوس نہیں لوٹایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کو ابو جہل سے اپنے تعلقات کی نوعیت سے آگاہ کر کے معذرت کر لیں۔ اس طرح تو وہ نا امید ہو جائے گا اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے دلوں کو بس جوڑنا ہی جانتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعامل کھڑے ہو گئے، عراشی کو ہمراہ لیا اور ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ کفار نے ایک آدمی کو ساتھ بھیج دیا کہ جائے اور واپس آ کر بتائے کہ کیا بات ہوئی اور کس طرح ابو جہل نے ڈھٹائی اور بے ادبی کا معاملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ دستک دی، اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد، باہر آؤ۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ شدت خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کی رقم ابھی ادا کرو۔ اس نے دستبستہ عرض کی کہ ابھی رقم حاضر کرتا ہوں۔ گھر گیا اور چند لمحوں میں رقم لے کر آیا اور عراشی کے حوالے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنے عراشی مہمان کو رخصت کیا۔ وہ شخص خوش و خرم قریش کی محفل میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے لگا اور شکر ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قدم رنجا فرما کر مجھے میری ساری رقم لے کر دی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی پہنچ گیا جسے قریش نے بھیجا تھا۔ سب نے بڑی بے صبری سے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھا؟ کہنے لگا عجیب و غریب بات دیکھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ میں محمد ہوں، باہر آؤ۔ اس وقت وہ باہر آیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، گویا اس کے جسم میں جان ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق ابھی ادا کرو۔ کہنے لگا کہ ابھی تعمیل ارشاد کرتا ہوں۔ گھر گیا اور ساری رقم لا کر عراشی کی جھولی میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل بھی منہ لٹکائے آ گیا۔ سب نے اس کو گھیر لیا اور کہنے لگا تیرا برا ہو، تو نے یہ کیا؟ کہنے لگا کہ تمہیں کیا خبر کہ مجھ پر کیا بیتی؟ میں گھر میں تھا جب انہوں نے باہر سے آواز دی، میں خوف و دہشت سے لرز گیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک بڑی کھوپڑی اور ایک موٹی گردن والا اونٹ مجھ پر لپک رہا ہے۔ اگر میں ذرا لے تو لات کرتا تو وہ مجھے چبا ڈالتا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔